یہ ازل کا طے شدہ ہے، نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور یہی یقین ہمارے دل کی روشنی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سنی علماء کو دیکھیں گے، سنی بزرگوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے پہ رونق ہوگی، چمک ہوگی، اور غیر سنیوں کے چہروں کو دیکھو گے تو بجھے بجھے ہوں گے۔ جہنم کی نشانی ان کے پیشانی پہ ہوگی۔ اہل سنت کی پیشانی پر سجدے کا بھی نشان ہوگا تو کتھئی ہوگا، رونق دار ہوگا، چمکدار ہوگا۔ سر عبادت، سر حجامت نہیں، وہ تو حجام کے سامنے بھی اٹھتا ہے۔ بولو بھائی، یہ سر عبادت کی بات ہو رہی ہے، سر حجامت کی نہیں۔ بولو بھائی، نائی کے آگے سر جھکتا ہے کہ نہیں؟ بولو، تو فرشتوں سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں میں، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں۔ نائی کے آگے سر جھکتا ہے، نائی کو سجدہ ہو گیا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا؟ سر جھکا دیا نائی کے آگے پھر بھی نہیں ہوا، تو یہ قبر پہ کیسے ہو جاتا؟ یاد رکھو، سر جھکانا کب ناجائز ہے غیر خدا کے سامنے؟ جب نیت عبادت ہو۔ اگر نیت عبادت نہیں ہے تو 75 مرتبہ آپ کی کھوپڑی کہیں بھی جھکے سجدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ صرف سر جھکانے کو مذہبی سجدہ بتاتے ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے، وہ اپنی جہالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ قال سیدنا حضرت قاضی بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر بیضاوی شریف میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کی تفسیر میں سجدے کی تعریف تحریر فرماتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ جاہل ہیں، انہیں یہی نہیں معلوم سجدہ کہتے کسے ہیں۔ دھوکہ دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غیر خدا کو سجدہ کرے گا؟ بولو بھائی، ہو سکتا ہے؟ چلو صاحب، سنی کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے مطابق، ان لوگوں کے کہنے کے مطابق کون لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں؟ سنی۔ آپ لوگ کون ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون قبروں کو سجدہ کرتا ہے؟ پوچھتا ہے، یہ خدا لیٹا پوچھ رہا ہے۔ بولو بھائی، ایک تو ہاتھ نہیں اٹھ رہا، کیا معاملہ ہے؟ سنی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، سنی بیٹھے ہیں، سنی ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ کیا پتا چلا؟ یہ سب بدعقیدہ جھوٹے ہیں، یہ امت رسول کو بدنام کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ انگریزی سازش کا شکار ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، یہ خدا کو چھوڑ کر قبروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کسے کہتے ہیں سجدہ؟ السجود فی الشرع وضع الجبہۃ علی قصد العبادہ، یہ ہے سجدے کی تعریف۔ یا اللہ، مجھے یہ والی کرسی دے دو آپ۔ کسے کہتے ہیں سجدہ؟ السجود فی الشرع، شریعت میں سجدہ، وضع الجبہۃ، پیشانی کا زمین پر رکھ دینا، پیشانی کا جھکا دینا، علی قصد العبادہ، عبادت کی نیت سے۔ جب تک نیت عبادت نہیں ہوگی، 1,00,000 بار آپ سر جھکا لیں، سجدہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ، اگر آپ بغیر نیت کے باقاعدہ اللہ اکبر کہہ کے بھی چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بھی جائیں، جب بھی سجدہ نہیں ہوگا۔
لیکن سنی مسلمان ولی کی قبر کو چومنے کے لیے گیا تو ہو گیا سجدہ، ہو گیا سجدہ، ہو گیا سجدہ۔ یہ کیسی قیامت؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ بولو بھائی، زبردستی کو تھوپا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے علاوہ نہ کسی کی پوجا کرتے ہیں، نہ کسی کی پرستش کرتے ہیں، نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی کو رکوع کرتے ہیں، نہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک اللہ ہماری عبادت کا مستحق ہے، ایک اللہ ہمارے سجدوں کا مستحق ہے۔ لیکن یاد رکھو، سجدہ اور ہے، بوسا اور ہے، چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے۔ بے ایمان لوگوں نے کیا کیا؟ چومنے کو پوجنا، پوجنے کو چومنا، چومنے کو پوجنا، پوجنا، گڑبڑ کی اور مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ یاد رکھو، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے۔ دربار الہی میں جھک رہا ہو اور دل دربار مصطفیٰ میں جھک رہا ہو۔ یہ ہیں اہل سنت، یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں سچے پکے عقیدے والے۔ حضرات، آج کے اس جلسے کا تقریری آغاز ملک کے مایناز خطیب مقرر ذیشان حضرت علامہ سید ممشاد پادشاہ قادری مدد اللہ العالی کے خطاب سے ہوا، اور آپ نے بھی اپنے خطاب کا آغاز میلاد شریف سے کیا۔ میں بھی یہیں سے شروع کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا یہ میلاد شریف اور قل شریف اتنا ہوتا کیوں ہے۔ ابا مر گئے، بولے تیجے میں میلاد شریف ہوگا۔ اماں مر گئی، 40ویں میں میلاد شریف ہوگا۔ بولو بھائی، نیا مکان بنایا، میلاد شریف ہوگا۔ بولو کیوں؟ یہ اتنی میلاد شریف کی بھرمار کیوں ہے؟ بیٹے کی شادی کی، چاند سی دلہن گھر میں آئی، بولے میلاد شریف ہوگا۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں کسی نہ کسی عنوان سے سال میں 1 بار، 2 بار، 3 بار، 6 بار، 10 بار، 12 بار محفل میلاد، محفل میلاد، محفل میلاد، محفل میلاد۔ ہر گھر میں سنی مسلمان کے محفل قل شریف، کبھی 11ویں شریف کے نام سے، کبھی 12ویں شریف کے نام سے، کبھی امام عالی مقام کے نام سے، کبھی غوث پاک کے نام سے، کبھی خواجہ غریب نواز کے نام سے۔ یہ اتنا میلاد شریف، اتنا قل شریف کیوں ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ بولو بھائی، یہ بدعقیدہ لوگ کیا جانے میلاد کیوں ہوتا؟ یہ نمبر 2 والے کیا جانے کیوں ہوتا ہے قل شریف؟ انہیں تو بسنت کی پتہ ہی نہیں ہے۔ بولو بھائی، یہ تو ان سے پوچھو جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے۔ اسلام ہندوستان میں دارالعلوم نے نہیں پھیلایا ہے، اسلام ہندوستان میں دارالفتہ نے نہیں پھیلایا ہے، ہندوستان میں اسلام مسجدوں نے نہیں پھیلایا ہے، ہندوستان میں جتنا بھی اسلام دکھائی دیتا ہے سب اللہ والوں نے پھیلایا ہے، سب خاصان خدا نے پھیلایا ہے۔ اور اس کی باقاعدہ تبلیغ سیدنا حضور مدار العالمین مکن پور شریف اور سیدنا حضور خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تشریف لا کر کی،
اور سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو بھیج کر اسلام کا پرچم یہاں لہرایا ہے۔ تو غریب نواز کی اولاد سے پوچھو، غوث اعظم کی اولاد سے پوچھو، مدار العالمین کی اولاد سے پوچھو، کل شریف کیوں ہوتا ہے، میلاد شریف کیوں ہوتا ہے؟ تم سب کوئی اندرا گاندھی کا چیلا ہے، کوئی راجیو گاندھی کا دیوتا ہے، بولو بھائی، کوئی نہرو کا بھتیجا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اسلام کیسے پھیلا؟ کل شریف میں کیا ہے، میلاد شریف میں کیا ہے؟ جب یہ اللہ والے، یہ خاصان خدا ہندوستان آئے تو یہاں کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف کفر ہی کفر چھایا ہوا تھا، شرک ہی شرک چھایا ہوا تھا۔ اب یہ حضرات تشریف لائے، انہوں نے کیا کام کیا؟ ایک طرف قل شریف، ایک طرف میلاد شریف، ایک طرف قل شریف، ایک طرف میلاد شریف، ایک طرف قل شریف، ایک طرف میلاد شریف۔ کیا مطلب؟ جی لگاؤ، قل شریف کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک رکوع پڑھا، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھی، پھر قل اللہ شریف 3 دفعہ پڑھی، بولو بھائی، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وغیرہ وغیرہ۔ یہ قل شریف ہو رہا ہے۔ قل شریف میں قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ قل هو اللہ احد۔ اے پیارے نبی آپ فرمائیے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس سے کسی کی ولادت نہیں ہوئی، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اس کا بار بار ایڈورٹائز ہو رہا ہے، خدا وہ ہے جو ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، نہ اس سے کسی کی ولادت ہوئی ہے، نہ اس نے کسی کی ولادت کی ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس بات کو بار بار بتایا جا رہا ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ خدا وہ ہے جس کی کبھی ولادت نہیں ہوئی ہے، خدا وہ ہے جس کی کبھی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ ایک طرف تو قل شریف میں لم یلد ولم یولد کی تبلیغ ہو رہی ہے، لم یلد ولم یولد کا ایڈورٹائز ہو رہا ہے، لم یلد ولم یولد کی تشہیر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف میلاد شریف ہو رہا ہے۔ نبی وہ ہیں جو 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ خدا وہ ہے جس کی کبھی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور نبی وہ ہے جو 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوا ہے۔ بتائیے ذرا، نہیں چھوڑیں گے۔ بتائیے ذرا، معلوم یہ ہوا کہ کفر کی گھٹا ٹوپ آندھیوں میں، شرک کے تاریک ماحول میں، ایک طرف تو یہ ذہنوں میں راج دیا گیا، لم یلد ولم یولد، قل شریف ہو رہا ہے، لم یلد ولم یولد، قل شریف لم یلد ولم یولد، میلاد شریف صبح صادق کے وقت۔ تب بولا سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو جب مسلمان خدا کے بارے میں اعلان کرتا رہے گا لم یلد ولم یولد، اور مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہے گا، تو ہندوستان میں کوئی بھی انسان مشرک نہیں رہ سکتا ہے۔ میلاد شریف کا کرنے والا کوئی انسان مشرک نہیں ہو سکتا، اور قیامت یہ ہے کہ میلاد شریف کرنے والوں ہی کو مشرک کہا جا رہا ہے۔ اس اندھاپے کو دیکھا جائے تو ہم اہل سنت و جماعت قل شریف کر کے لم یلد ولم یولد کا اعلان کرتے ہیں۔ خدا وہ ہے جس کی کبھی ولادت نہیں ہوئی، اور جشن میلاد کر کے، محفل میلاد کر کے، بزم میلاد قائم کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی وہ ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے۔
یہ ہے میلاد کا فائدہ، یہ ہے میلاد کا فائدہ، اور یہ ہے قل شریف کا فائدہ جو ہندوستان میں تمام خانقاہوں میں تمام بزرگان دین کے یہاں ہو رہا ہے۔ بولو بھائی، ہندوستان کی ایک خانقاہ بتاؤ جس میں قل شریف نہ ہوتا ہو، بتاؤ، بولو بھئی۔ آپ کی نظر میں کوئی خانقاہ ہو اجمیر شریف کی، گلبرگہ شریف کی، کلیر شریف کی، مکن پور شریف کی، بدایوں شریف کی، پیلی بھیت شریف کی، ارے ہم کہتے ہیں آخر میں لے لو حیدرآباد شریف کی ساری خانقاہیں لے لو، کوئی ایسی خانقاہ ہے جس میں قل شریف نہ ہوتا ہو؟ بولو بھائی، جس میں فاتحہ نہ ہوتی ہو، جس میں نظر و نیاز نہ ہوتی ہو، جس میں میلاد شریف کا پروگرام نہ ہوتا ہو؟ پتہ یہ چلا، معلوم یہی ہوا کہ میاں یہ اولیاء کرام دین لے کر آئے ہیں، اسلام انہوں نے پھیلایا ہے، اور ان کی خانقاہوں سے آج بھی ہمیں میلاد شریف اور قل شریف کا سبق مل رہا ہے۔ خانقاہوں سے جڑے رہنا، آستانوں سے جڑے رہنا، اللہ والوں سے اپنا رشتہ رکھنا، اور جو آپ سے یہ کہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے پاس جائیں، بس اللہ سے کہو، جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ تمہیں فریب دے رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ قرآن کا مترجم بھی ہوں، ہاں، اردو کا بھی ترجمہ میرا چھپ رہا ہے، ہندی کا بھی چھپ رہا ہے، اور قرآن کریم کا مفسر بھی ہوں۔ 1600 صفحات پر میرا قرآن کریم آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو مست ہو جائیں گے۔ یہ پہلی تفسیر ہوگی اردو کی قرآن کی جو عام طریقے سے بازاروں میں ملتی ہے۔ ہر آیت کی تفسیر کا اہتمام کیا ہے میں نے، تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کا فرمان سنا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں درگاہوں میں مت جاؤ، اللہ والوں کے پاس مت جاؤ، خدائی کے پاس جاؤ، مسجد ہی میں جاؤ، کعبے میں جاؤ، وہاں جا کے خدا سے کہو، کسی ولی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی نبی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی پیر ولی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سب جھوٹے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس بات کا، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کہ ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ۔ کیا تیر لگائیں گے؟ یہ بتوں والی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، جو قرآن میں غیر اللہ کے بارے میں آئی ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے۔ یہ میں سنا رہا ہوں آپ کو قرآن کریم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ مسلمانوں، یہ ہے اسلام، مسلمانوں یہ ہے دین، یہ ہے قرآن کریم۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مزار پہ جا کے کیا کر رہے ہیں، ہم نے فلاں مزار پہ دیکھا کتا گھس گیا تھا، اگر پیر صاحب میں کوئی طاقت تھی، ولی میں کوئی طاقت تھی تو اپنا کتا کیوں نہیں نکالا؟ بابری مسجد میں برسوں بت رکھے رہے، بولو بھائی، اللہ نے کیوں نہیں نکالے؟ بولو بھائی، کعبے شریف میں صدیوں رکھے رہے بت، اللہ نے کیوں نہیں نکالے؟ اللہ کی بھی چھٹی۔ اگر یہی کوئی چیز ہے کہ صاحب وہ درگاہ میں کتا گھس گیا تھا، ولی نے کیوں نہیں نکالا، تو کعبے میں صدیوں بت رکھے رہے ہیں، خدا نے کیوں نہیں نکالے؟ بتاؤ، سارے وہابیوں مل کے بتاؤ، سارے نجنادوں تو قمر نام نہیں ہے۔ ارے ایک کتا تمہیں دکھ رہا ہے، 360 نہیں دکھ رہے؟ بولو بھائی، 2 منٹ کا ایک کتا تو دکھ رہا ہے، صدیوں 360 رکھے رہے اور خدا کے مقابلے میں ڈٹے رہے، خدا کے مقابلے میں ان کی پوجا پرستش ہوتی رہی، خدا نے کیوں نہیں نکالا؟ بتاؤ۔
تارے نہ گنا دوں تو قمر نام نہیں. ایسی پوج اور لنگ دلیل لیے پھرو گے تو پھر تو خدا بھی نہیں بچے گا. آپ کہو گے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا. بولو بھائی یہی تو کہو گے اور کچھ کہو گے؟ اور کوئی نسخہ ہو تو بتا دو. کیا پتا چلا؟ خدا کو کعبے سے بت نکالنے تھے تو نبیوں کو بھیجا. بت نکالنا خدا کا کام نہیں، نبی کا کام ہے. ارے کتا اگر کسی درگاہ میں گھس گیا تو یہ ولی کا کام نہیں ہے، ولی کے غلاموں کا کام ہے. یہ نبی کا کام، ولی کا کام نہیں، ولی کے خدام کا کام ہے. یا رسول اللہ. دربار الہی میں جھک رہا ہو اور دل دربار مصطفیٰ میں جھک رہا ہو. یہ ہیں اہل سنت، یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں سچے پکے عقیدے والے. اگلا شعر سماعت فرمائیں. ظلمت قبر اجالوں میں بدل جائے گی، ظلمت قبر. جی لگائیں. ظلمت قبر اجالوں میں بدل جائے گی، دل میں دیپ ان کی محبت کے جلائے. بن جائے گی پیش داور، شرط یہ ہے کہ، شرط ملاحظہ فرمائیں، شرط یہ ہے کہ محمد سے بنائے رکھنا، شرط یہ ہے کہ. اور مقطع سماعت فرمائیں کیونکہ تقریر بھی کرنی ہے. نعت شریف میں بھی بہت شعر ہیں لیکن مقطع پیش کر رہا ہوں. انتخاب ان کے وسیلے سے خدا دے گا ضرور. انتخاب ان کے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطۂ اجتہادی پر بس حضرت آدم نے پیارے مصطفیٰ کا نام پیش کیا، دعا قبول ہو گئی. سب بولو سبحان اللہ. توبہ قبول ہو گئی. فقیر قدیری اسی لیے عرض کرتا ہے انتخاب ان کے وسیلے سے خدا دے گا ضرور. انتخاب ان کے وسیلے
دربار الہی میں اٹھائے رکھنا، دل کو محبوب۔ حضرات، آج کے اس جلسے کا تقریری آغاز ملک کے مائناز خطیب مقرر ذیشان حضرت علامہ سید ممشاد پادشاہ قادری مدد اللہ العالی کے خطاب سے ہوا، اور آپ نے بھی اپنے خطاب کا آغاز میلاد شریف سے کیا۔ میں بھی یہیں سے شروع کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا یہ میلاد شریف اور قل شریف اتنا ہوتا کیوں ہے۔ ابا مر گئے، بولے تیجے میں میلاد شریف ہوگا۔ اماں مر گئی، 40ویں میں میلاد شریف ہوگا۔ بولو بھائی، نیا مکان بنایا، میلاد شریف ہوگا۔ بولو کیوں؟ یہ اتنی میلاد شریف کی بھرمار کیوں ہے؟ بیٹے کی شادی کی، چاند سی دلہن گھر میں آئی، بولے میلاد شریف ہوگا۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں کسی نہ کسی عنوان سے سال میں 1 بار، 2 بار، 3 بار، 6 بار، 10 بار، 12 بار محفل میلاد، محفل میلاد، محفل میلاد، محفل میلاد۔ ہر گھر میں سنی مسلمان کے محفل قل شریف، کبھی 11ویں شریف کے نام سے، کبھی 12ویں شریف کے نام سے، کبھی امام عالی مقام کے نام سے، کبھی غوث پاک کے نام سے، کبھی خواجہ غریب نواز کے نام سے۔ یہ اتنا میلاد شریف، اتنا قل شریف کیوں ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد ہے۔ بولو بھائی، یہ بدعقیدہ لوگ کیا جانے میلاد کیوں ہوتا؟ یہ نمبر 2 والے کیا جانے کیوں ہوتا ہے قل شریف؟ انہیں تو بسنت کی پتہ ہی نہیں ہے۔ بولو بھائی، یہ تو ان سے پوچھو جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے۔ اسلام ہندوستان میں دارالعلوم نے نہیں پھیلایا ہے۔ اسلام ہندوستان میں دارالفتہ نے نہیں پھیلایا ہے۔ ہندوستان میں اسلام مسجدوں نے نہیں پھیلایا ہے۔ ہندوستان میں جتنا بھی اسلام دکھائی دیتا ہے سب اللہ والوں نے پھیلایا ہے، سب خاصان خدا نے پھیلایا ہے۔ اور اس کی باقاعدہ تبلیغ سیدنا حضور مدار العالمین مکن پور شریف اور سیدنا حضور خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تشریف لا کر کی، اور سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو بھیج کر اسلام کا پرچم یہاں لہرایا ہے۔ تو غریب نواز کی اولاد سے پوچھو، غوث اعظم کی اولاد سے پوچھو، مدار العالمین کی اولاد سے پوچھو، قل شریف کیوں ہوتا ہے؟ میلاد شریف کیوں ہوتا ہے؟ تم سب، کوئی اندرا گاندھی کا چیلا ہے، کوئی راجیو گاندھی کا دیوتا ہے، بولو بھائی، کوئی نہرو کا بھتیجا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اسلام کیسے پھیلا؟ قل شریف میں کیا ہے؟ میلاد شریف میں کیا ہے؟ جب یہ اللہ والے، یہ خاصان خدا ہندوستان آئے تو یہاں کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف کفر ہی کفر چھایا ہوا تھا، شرک ہی شرک چھایا ہوا تھا۔ اب یہ حضرات تشریف لائے، انہوں نے کیا کام کیا؟ ایک طرف قل شریف، ایک طرف میلاد شریف، ایک طرف قل شریف، ایک طرف میلاد شریف، ایک طرف قل شریف، ایک طرف میلاد شریف۔ کیا مطلب؟ جی لگاؤ، قل شریف کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک رکوع پڑھا،
پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھی، پھر قل هو اللہ شریف 3 دفعہ پڑھی، بولو بھائی، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی، پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وغیرہ وغیرہ. یہ قل شریف ہو رہا. قل شریف میں قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ قل هو اللہ احد. اے پیارے نبی آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس سے کسی کی ولادت نہیں ہوئی. ولم یولد، نہ وہ جنا گیا. سب بولو سبحان اللہ. اس کا بار بار ایڈورٹائز ہو رہا ہے. خدا وہ ہے جو ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے. نہ اس سے کسی کی ولادت ہوئی ہے، نہ اس نے کسی کی ولادت کی ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس بات کو بار بار بتایا جا رہا ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. خدا وہ ہے جس کی کبھی ولادت نہیں ہوئی ہے، خدا وہ ہے جس کی کبھی پیدائش نہیں ہوئی ہے. ایک طرف تو قل شریف میں لم یلد ولم یولد کی تبلیغ ہو رہی ہے، لم یلد ولم یولد کا ایڈورٹائز ہو رہا ہے، لم یلد ولم یولد کی تشہیر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف میلاد شریف ہو رہا ہے. نبی وہ ہیں جو 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لائے ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے. خدا وہ ہے جس کی کبھی ولادت نہیں ہوئی ہے، اور نبی وہ ہے جو 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوا ہے. بتائیے ذرا، نہیں چھوڑیں گے. بتائیے ذرا، معلوم یہ ہوا کہ کفر کی گھٹا ٹوپ آندھیوں میں، شرک کے تاریک ماحول میں ایک طرف تو یہ ذہن و مزاج دیا گیا لم یلد ولم یولد. قل شریف ہو رہا ہے لم یلد ولم یولد، قل شریف لم یلد ولم یولد. میلاد شریف صبح صادق کے وقت. تب بولو سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو جب مسلمان خدا کے بارے میں اعلان کرتا رہے گا لم یلد ولم یولد، اور مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہے گا، تو ہندوستان میں کوئی بھی انسان مشرک نہیں رہ سکتا ہے. میلاد شریف کا کرنے والا کوئی انسان مشرک نہیں ہو سکتا. اور قیامت یہ ہے کہ میلاد شریف کرنے والوں ہی کو مشرک کہا جا رہا ہے. اس اندھاپے کو دیکھا جائے تو ہم اہل سنت و جماعت قل شریف کر کے لم یلد ولم یولد کا اعلان کرتے ہیں. خدا وہ ہے جس کی کبھی ولادت نہیں ہوئی، اور جشن میلاد کر کے، محفل میلاد کر کے، بزم میلاد قائم کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی وہ ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے. یہ ہے میلاد کا فائدہ، یہ ہے میلاد کا فائدہ، اور یہ ہے قل شریف کا فائدہ جو ہندوستان میں تمام خانقاہوں میں، تمام بزرگان دین کے یہاں ہو رہا ہے. بولو بھائی، ہندوستان کی ایک خانقاہ بتاؤ جس میں قل شریف نہ ہوتا ہو. بتاؤ، بولو بھائی. آپ کی نظر میں کوئی خانقاہ ہو؟ اجمیر شریف کی، گلبرگہ شریف کی، کلیر شریف کی، مکن پور شریف کی، بدایوں شریف کی، پیلی بھیت شریف کی. ارے ہم کہتے ہیں آخر میں لے لو حیدرآباد شریف کی ساری خانقاہیں لے لو. کوئی ایسی خانقاہ ہے جس میں قل شریف نہ ہوتا ہو؟ بولو بھائی. جس میں فاتحہ نہ ہوتی ہو، جس میں نظر و نیاز نہ ہوتی ہو، جس میں میلاد شریف کا پروگرام نہ ہوتا ہو؟ پتہ یہ چلا، معلوم یہی ہوا کہ میاں یہ اولیاء کرام دین لے کر آئے ہیں، اسلام انہوں نے پھیلایا ہے، اور ان کی خانقاہوں سے آج بھی ہمیں میلاد شریف اور قل شریف کا سبق مل رہا ہے. خانقاہوں سے جڑے رہنا، آستانوں سے جڑے رہنا، اللہ والوں سے اپنا رشتہ رکھنا، اور جو آپ سے یہ کہے
کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کے پاس جاؤ، بس اللہ سے کہو۔ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ تمہیں فریب دے رہے ہیں، قرآن کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ قرآن کا مترجم بھی ہوں، ہاں اردو کا بھی ترجمہ میرا چھپ رہا ہے، ہندی کا بھی چھپ رہا ہے، اور قرآن کریم کا مفسر بھی ہوں۔ 1600 صفحات پر میرا قرآن کریم آ رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو مست ہو جائیں گے۔ یہ پہلی تفسیر ہوگی اردو کی قرآن کی جو عام طریقے سے بازاروں میں ملتی ہے۔ ہر آیت کی تفسیر کا اہتمام کیا ہے میں نے، تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کا فرمان سنا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں درگاہوں میں مت جاؤ، اللہ والوں کے پاس مت جاؤ، خدائی کے پاس جاؤ، مسجد ہی میں جاؤ، کعبے میں جاؤ، وہاں جا کے خدا سے کہو، کسی ولی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی نبی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی پیر ولی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سب جھوٹے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس بات کا، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کہ ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ۔ کیا تیر لگائیں گے؟ یہ بتوں والی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، جو قرآن میں غیر اللہ کے بارے میں آئی ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے۔ میں سنا رہا ہوں آپ کو قرآن کریم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ مسلمانوں، یہ ہے اسلام، مسلمانوں یہ ہے دین، یہ ہے قرآن کریم۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مزار پہ جا کے کیا کر رہے ہیں، ہم نے فلاں مزار پہ دیکھا کتا گھس گیا تھا، اگر پیر صاحب میں کوئی طاقت تھی، ولی میں کوئی طاقت تھی تو اپنا کتا کیوں نہیں نکالا؟ بابری مسجد میں برسوں بت رکھے رہے، بولو بھائی اللہ نے کیوں نہیں نکالے؟ بولو بھائی کعبے شریف میں صدیوں رکھے رہے بت، اللہ نے کیوں نہیں نکالے؟ اللہ کی بھی چھٹی۔ اگر یہی کوئی چیز ہے کہ صاحب وہ درگاہ میں کتا گھس گیا تھا، ولی نے کیوں نہیں نکالا، تو کعبے میں صدیوں بت رکھے رہے ہیں، خدا نے کیوں نہیں نکالے؟ بتاؤ، سارے وہابیوں مل کے بتاؤ، سارے نہ گنا دوں تو قمر نام نہیں ہے۔ ارے ایک کتا تمہیں دکھ رہا ہے، 360 نہیں دکھ رہے؟ بولو بھائی 2 منٹ کا ایک کتا تو دکھ رہا ہے، صدیوں 360 رکھے رہے اور خدا کے مقابلے میں ڈٹے رہے، خدا کے مقابلے میں ان کی پوجا پرستش ہوتی رہی، خدا نے کیوں نہیں نکالا؟ بتاؤ، تارے نہ گنا دوں تو قمر نام نہیں۔ ایسی فوج اور لنگ دلیل لیے پھرو گے تو پھر تو خدا بھی نہیں بچے گا۔ آپ کہو گے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا۔ بولو بھائی یہی تو کہو گے، اور کچھ کہو گے؟ اور کوئی نسخہ ہو تو بتا دو، کیا پتا چلا؟ خدا کو کعبے سے بت نکالنے تھے تو نبیوں کو بھیجا۔ بت نکالنا خدا کا کام نہیں، نبی کا کام ہے۔ ارے کتا اگر کسی درگاہ میں گھس گیا تو یہ ولی کا کام نہیں ہے، ولی کے غلاموں کا کام ہے۔ یہ نبی کا کام، ولی کا کام نہیں، ولی کے خدام کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تم نے کوئی بنائی ہو تو بتا دو۔ بولو بھائی مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود چھٹی۔ تم سے مطلب کیا درگاہ کا؟ تم ہماری درگاہ کے بارے میں حکم کیوں بتا رہے ہو؟ بولو بھائی ابھی مکان میرا ہے،
میرے مکان میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا میں کہوں گا کہ آپ کہو گے؟ بولو بھائی، ارے بتاؤ، آپ کا مکان ہے، 10 لاکھ کا آپ نے خریدا ہے، بینامہ آپ کے نام ہے، آپ اس کے مالک ہو، آپ کو حق ہے۔ مولانا صاحب آپ ہمارے گھر نہیں آئیں گے، ٹھیک نہیں آئیں گے تو مولانا صاحب آپ ہمارے غریب خانے پر رونق افروز ہیں، بہت اچھا بھائی، درگاہ ہماری ہی، ہمارے باپ دادا کی حکومی ڈنٹل سنا رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح، ابھی تم سے کیا مطلب؟ تم نے کہا تم نے کوئی آشرم بنایا ہو تو بتاؤ، تم نے کوئی ہاسٹل بنایا ہو تو بتاؤ، اس کے بارے میں کہنا مت آنا بھائی ہمارے یہاں کوئی جائے قبر موتنے۔ بولو بھائی، کوئی جاہی قبرہ ہے تمہارے یہاں؟ تو بزرگ ہمارے، خانقاہ ہماری، آستانہ ہمارا، جانے والے ہم، حکم یہ بتا رہے ہیں ہمارے باپ کا مکان ہے کیا؟ تمہارے دادا کی خانقاہ ہے وہ؟ سنو خدا کا فرمان، سنو جس پر ایمان لائے ہو اس کا ارشاد سنو، اپنے خالق کی بات سنو، اپنے مالک کی بات سنو، مسلمانوں رب محمد کی بات سنو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، خدا مسجد کے لیے نہیں فرماتا مسجد میں پہنچ، چھوٹی میں نہیں بڑی میں پہنچ، عام مسجد میں نہیں جامع مسجد میں پہنچ، جامع مسجد میں نہیں عیدگاہ میں پہنچ، وہاں بھی نہیں بیت المقدس میں پہنچ، وہاں بھی نہیں کعبہ شریف میں پہنچ، نہیں، جاؤک، سب بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو۔ یہ قرآن فرما رہا ہے اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہوں نے گناہگاروں نے گناہ کر لیے ہیں، تو جاؤ کا اے حبیب وہ گناہگار تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ یا غوث المدد، یہ خدا راستہ بتا رہا ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرا پاپ کیا ہے، میری نافرمانی کی ہے، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو۔ سب بولو سبحان اللہ۔ وہابیوں ذرا اپنے دھرم کی ارتھی دیکھو، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ ابھی جہاں خدا بھیج رہا ہے وہاں جا رہے ہیں۔ سب بولو سبحان اللہ۔ یہ تو خدا نے فارمولہ دیا ہے، زندہ باد، یہ تو خدا نے فارمولہ دیا ہے، گناہ ہو گئے کہاں جاؤ؟ سب بولو بارگاہ مصطفیٰ میں، سب بولو سبحان اللہ، وہاں پہنچو۔ اچھا صاحب پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے کیا کریں؟ بولو بھائی، فاستغفر اللہ۔ سنی مسلمانوں بھرپور توجہ رہے، میری ماں بہن بیٹیاں بھی ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ آج کل تمہیں بہکانے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی، کیونکہ مومنوں کے لیے پہلا مدرسہ، پہلا دارالعلوم، پہلا مکتب ماں کی گود ہے، تو ان شیطان زادوں نے یہ فکر لگائی کہ پہلے اسی مکتب کو خراب کیا جائے، اور عورتوں میں یہ بیماری پھیلا دی جائے، بولے نماز پڑھو، نماز نیاز فاتحہ مت کرو، نماز پڑھو بے شک ایمان، نیاز فاتحہ مت کرو، نکال کے دکھاؤ کون سی کتاب میں لکھا۔ آپ یہ بھی تو بتاؤ یہ اگلا مصرع کہاں لکھا ہوا؟ نماز پڑھو، سبحان اللہ، بولو بھائی، ہم یہ کہتے ہیں مت پڑھو، ارے بولو، سنی یہ کہتے ہیں نماز مت پڑھو، نماز پڑھو، ہم یہی کہتے ہیں پڑھو، نیاز مت کرو، کہاں لکھا دکھاؤ،
اور جس دن تم ہم سے کہو گے دکھاؤ نیاز کا لکھ کے کرو فاتحہ کرو تو اتنی حدیثیں سناؤں گا کہ تارے نہ گنا دوں تو قمر نام نہیں. ابھی عنوان نہیں ہے یہ، اس لیے میں اپنے اس موضوع کو مکمل کروں گا ابھی اولیاء اللہ کے آستانوں پر حاضری کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دربار رسول میں پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ گناہگاروں، پاپیوں، خدا کے دربار میں نہیں رسول کے دربار میں پہنچو، اور وہاں پہنچ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو. تو بولو سبحان اللہ. یہ رسول کے پاس پہنچا کر معافی خدا سے کیوں منگوائی جا رہی ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ معافی مانگو خدا سے لیکن حاضری تو دربار مصطفیٰ میں. سب بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر. جب ہم نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی. علامہ ممشاد رضوی نے قادری نے بڑی اجلت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا ہے. میں ذرا ٹھہر کے بیان کروں گا. میرا جو اپنا ایک انداز ہے، مزاج ہے پڑھانے والا، بات انہوں نے وہ بیان کر دی ہے، اور جو زیرک ہوں گے وہ سمجھ بھی لیں گے. میں اس کو ذرا شرح کے ساتھ بیان کرتا ہوں. گناہگاروں، دربار مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ اور وہاں پہنچ کر خدا سے معافی مانگو. یہ خدا نے وہاں کیوں بھیجا؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ آپ نے خدا کا جرم کیا ہے. بولو بھائی، ایک بچہ ماسٹر کی نافرمانی کرے، ماسٹر سزا دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو بھائی، دے گا. ایک بچہ باپ نے کہا بیٹا پانی لاؤ، وہ ٹہل گیا، نہیں لایا، تھوڑی دیر کے بعد مل گیا، اس سے پانی منگایا تھا، ایک تپڑ پانی لے لایا ہے. فطری بات ہے. بڑا جب حکم دیتا ہے اور چھوٹا عمل نہیں کرتا غصہ آتا ہے، چلا لاتا ہے، پٹائی ہوتی ہے، سزا ملتی ہے، سختی ہوتی ہے، قہر ہوتا ہے، غضب نازل ہوتا ہے. بندہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. بولو بھائی، خدا کا قہر حرکت میں آئے گا کہ نہیں؟ بولو، خدا کا غضب حرکت میں آئے گا کہ نہیں؟ تو خدا کو مصطفیٰ کے دیوانوں سے کتنا پیار ہے. اے میرے محبوب کے غلاموں، تم نے میری نافرمانی کی ہے، میرے غضب کو دعوت دی ہے. ارے مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے اپنی سیفٹی کر لو، اپنی حفاظت کر لو. اس پناہ گاہ میں پہنچ جاؤ، دربار رسول میں پہنچ جاؤ. خدا کا قہر ہر جگہ نازل ہوگا، دربار مصطفیٰ میں نازل نہیں ہوگا. بندوں کو خدا راستہ بتا رہا ہے. میری نافرمانی کی ہے، قہر نازل ہو جائے گا، میرا غضب نازل ہو جائے گا، کیونکہ میرے محبوب کے نام لیوا ہوں. پہلے حفاظت کر لو، اپنی پناہ گاہ میں پہنچ جاؤ، سیفٹی کر لو. اے خدا ہی راستہ بتا رہا ہے. سب بولو سبحان اللہ. مجھ سے نہیں، یہ بھی قرآن سے پوچھو. الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں، اور نہ صرف یہ کہ حافظ قرآن، حافظوں کا باپ ہوں. حافظ کا نہیں، حافظوں کا باپ ہوں. میرا ایک بچہ 8 سال کا ہے، 25واں پارہ حفظ کر رہا ہے، اور بچے بھی میرے حافظ ہیں ماشاءاللہ. وہ الگ روٹ ہے، میں وہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. مجھ سے تو قرآن سنو. خدا کیا فرماتا ہے؟ 9واں پارہ ہے، 9ویں پارے کا 4تھا پاؤ ہے، آخری سے پہلا رکوع ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے وما كان، اوپر سے سنو، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. سب بولو سبحان اللہ، اور جم کے بولو سبحان اللہ. یہ قرآن کریم پڑھا ہے، 9 پارے کے 4 پاؤں کی 1.5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، بے ایمانوں نے جب کہا اے اللہ، جب بے ایمانوں نے کہا اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن سچا ہے. ہم نہیں مانتے، ہم تو اسے مخلوق کا کلام مانتے ہیں، رسول کی من گھڑت بتاتے ہیں. ہم نہیں مانتے کلام خدا سے. اور اگر یہ ہے ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے، سچ ہے، تیرا کلام ہے اور ہم نہیں مانتے ہیں، فامطر علینا حجارة من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. خدا کو چیلنج کر رہے ہیں کفار. بولو بھائی، اگر آج کوئی حیدرآباد کے کمشنر کو رکشا پولر چیلنج کر دے، کمشنر، بولو بھائی ایسی ٹھوکے گا کمشنر کہ ہوا خراب کر دے گا. بولو بھائی نہیں کرے گا. کمشنر سے کہہ رہا رکشا پولر، اے کمشنر اگر تجھے کچھ دم ہوئے تو نکال لے اپنا حوصلہ. بولو بھائی فریری آ جائے گی کمشنر صاحب کو کہ نہیں؟ پھر لے چٹ ڈبل کا کمشنر رکشا پولر مجھ سے کہہ دیا تو کمشنر صاحب کو فریری آ جائے. چھوڑو کمشنر صاحب کو، محلے کا کوئی مالدار آدمی، بولو بھائی ذی حیثیت آدمی، اس سے کوئی محلے کا رکشا پولر گئے چودھری بیچتا کیا دریا، اب تجھے کچھ نہیں مانتے جو تجھ سے وہ کر لے. اچھا ایسی داپ بھرے گا چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. بلا تشبیہ و تمثیل، خدا میں اور بندے میں کیا مناسبت ہے جی؟ یہ کفار خدا کو چیلنج. قرآن کریم نے اعلان کیا کہ کفار جو خدا کو چیلنج کر رہے ہیں ان پر بھی عذاب اس لیے نازل نہیں ہوگا کہ ان کی انجمن میں پیارے مصطفیٰ رونق افروز ہیں. اللہ اکبر. تو جہاں پیارے مصطفیٰ رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا. ارے یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت ہی تو ہے، یہ شان رحمت للعالمین ہی تو ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہی تو ہے کہ لا مکان کا مسند نشین ہماری خاکی انجمن میں جلوہ افروز ہے کہ میں زمین میں رہوں گا تو زمین پر عذاب نازل نہیں ہوگا. سن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سنی مسلمانوں، خدا نے راستہ بتا دیا کہ رسول کے پاس، رسول کے قرب میں، رسول کے جوار میں، رسول کی نزدیکی میں عذاب نازل نہیں ہوگا. تو خدا نے ایک طرف یہ اعلان کیا، دوسری طرف گناہگاروں کو بتایا گناہ ہو گئے ہیں، پاپ ہو گئے ہیں، خدا کے قہر کو دعوت دی ہے، خدا کے غضب کو دعوت دی ہے. مجھ سے معافی بعد میں مانگنا، پہلے سیفٹی کر لو. اللہ اکبر. جاؤ کا نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. استغفر اللہ. دربار رسول میں پہنچ کر اللہ سے معافی مانگو. اللہ معاف کر دے، اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دے. کام نہیں چلے گا. حفاظ بھی بیٹھے ہوں گے میرے جلسے میں، اگر حفاظ ہیں تو بتائیں فاستغفر اللہ پہ آیت ختم ہو گئی؟ بولو بھائی. چلو صاحب دربار رسول میں پہنچ گئے، پہنچ کے اللہ سے معافی مانگ لی، اب کام چلے گا؟ نہیں چلے گا. ٹوٹ لے یہاں سے.
ٹیپ کا بند تو باقی ہے بھی. اگر کوئی گناہگار مدینے شریف بھی پہنچ جائے، رسول پاک کی بارگاہ میں بھی پہنچ جائے، ظاہری بارگاہ میں بھی، اور وہاں جا کے خدا سے معافی مانگے، جب بھی معاف نہیں ہوگا. یاد رکھو. ہاں، یہی تو وہ بات ہے جہاں جا کے وہابیت سسکنے لگتی ہے. خدا کے حکم پر عمل کر کے آپ مدینے شریف بارگاہ رسول میں پہنچ گئے، آستانہ رسول پہ پہنچ گئے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچ گئے. خدا سے معافی مانگی، خدا مجھے معاف کر دے، بہت گناہ ہو گئے ہیں، غفور الرحیم میں معاف کر دے. کچھ چلے. پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. سب بولو سبحان اللہ. ہاں، مدینے بھی پہنچ جاؤ، رسول پاک کی بارگاہ میں بھی پہنچ جاؤ، خدا سے معافی بھی مانگ لو، معاف جب بھی نہیں ہوگا. دامن زندگی کا صاف شفاف جب بھی نہیں ہوگا، خدا توبہ کو قبول جب بھی نہیں کرے گا، خدا کے یہاں سے پروانہ معافی جب بھی نہیں ملے گا. کب ملے گا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. گناہگارو نبی کی بارگاہ میں پہنچو، پہنچ کر خدا سے معافی مانگو، اور پھر نبی سفارش فرما دے. سب بولو سبحان اللہ. نبی سفارش فرما دے، مولا گناہگار ہے، بدکار ہے، اسی اشیار ہے، لیکن تیرے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہے. اللہ سنی مسلمانوں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. گناہگاروں کے لیے رسول پاک سفارش بھی فرما دے کہ مولا یہ میرے ہیں، جیسے بھی ہیں تو انہیں معاف فرما دے. جب رسول پاک سفارش فرما دیں گے، تم پہنچ بھی جاؤ رسول کی بارگاہ میں، خدا سے معافی بھی مانگ لو، کام نہیں چلے گا. کام کب چلے گا؟ جب رسول پاک سفارش فرما دیں. اور جب تم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہو تو مر کے مٹی میں مل گئے، سفارش کون کرے گا؟ بولو بھائی. ان وہابیوں کے دھرم کی پہلی کتاب تقویت الایمان، اس میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. سب بولو توبہ ہے. میری تقریر کیسی ہو رہی ہے؟ اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. ابھی جان ہی رہا ہوں میں، 10 دن میں یہاں موجود. ان وہابیوں کی دھرم کی پہلی کتاب تقویت الایمان، اس میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. سب بولو توبہ ہے. سنیو تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارے نبی حیات النبی. سب بولو ہمارے نبی، اور تڑپ کے بولو ہمارے نبی، اور تڑپ کے ہمارے نبی حیات النبی. یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. ہمارے عقیدے میں، وہابیوں کے عقیدے میں زمین و آسمان کا انتر ہے. یہ نبی کو مٹی میں مر کر ملنے والا بتاتے ہیں، مر کر مٹی میں مل گئے. اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ جس مٹی میں رسول پاک گئے ہیں وہ مٹی میں زندہ ہو گئی ہے. ہمارا ایمان تو یہ ہے، وہ مٹی میں زندہ ہو گئی. ارے وہ جہاں رونق افروز ہو جائے. دائی حلیمہ کی کمزور بوگس ڈھیلی ڈھالی اونٹنی میں رونق افروز ہو گئے تو سب سے تیز چلنے لگی. بولو سبحان اللہ. ارے میرے مصطفیٰ تو زندگی بانٹتے ہیں. وہ جہاں جلوہ گر ہوں وہاں تو زندگی برستی. یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے یہ بتانا ہے، یہ عرض کرنا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے. سنو، تفسیر کی روایت سنا رہا ہوں. جس دن آپ یہ روایت میری تفسیر میں آپ پڑھیں گے، میں نے اپنے قلم سے اس کو لکھا ہے،
اور اس واقعے کے اس آیت کے نکات لکھے ہیں. جس دن آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ خانقاہوں کی حاضری کا نشہ اور تیز ہو جائے گا. تفسیر سنو. سنی مسلمانوں تم سے کہہ رہے قبروں میں کیا رکھا؟ ارے کرو، قبروں میں کیا رکھا ہے؟ یہی وجہ ہے، سنت ہے. کیا سنت ہے؟ جب کسی قبر کے پاس سے گزرو، علیہ السلام، یا قبرستان سے گزرو تو کہو، ایک قبر ہے تو کہو السلام علیکم یا اہل القبر. چند قبور ہوں تو کیا کہو السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سلام کس کو ہو رہا بھائی؟ تو مٹی کا ڈھیر ہو تو بولو بھائی. یہ بناسپتی مذہب والے کیا کہتے ہیں کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے. تو مٹی کے ڈھیر کو سلام کرنا کہاں آیا ہے؟ بولو بھائی. اگر مٹی کے ڈھیر کو سلام کرنا ہے تو مٹی کا ڈھیر تو یہ بھی موجود ہے زمین. بولو بھائی. اس کو بھی فٹ پاتھ السلام علیکم. بولو بھائی یہ بھی تو مٹی کا ڈھیر ہے. گھر میں بڑا بڑا مٹکا رکھا ہے پانی والا، وہ بھی تو مٹی کا ڈھیر ہے. مٹکے بھائی السلام علیکم. بھائی مٹی کے ڈھیر کو سلام جب ہے، تم قبر کو مٹی کا ڈھیر بتا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ غیرت نہیں آتی؟ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی قبر والے کی قبر پر پاؤں رکھتا ہے تو اس قبر والے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ دیا. تم مٹی کا ڈھیر بتا رہے ہو؟ شرم کرو. تو عام مسلمانوں کا حکم یہ ہے، کسی بھی مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرو السلام علیکم یا اہل القبور. کسی قبرستان سے گزرو السلام علیکم یا اہل القبور. تو بولو بھائی کیا پتہ چل رہا ہے؟ بولو. ابھی بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. بتاؤ. بہت مزے کی ہے، مگر تم لوگوں نے ہاں ویسے نہیں کہا جیسے کہنا چاہیے تھا. ہاں ابھی سب نہیں کہہ رہے. ایک آدھ آدمی کہہ رہے ہیں جو نیت امام کی وہی میری. اللہ اکبر. دو چار نے کہہ دیا سب کا کام ہو گیا. سنو ایک پریکٹیکلی بات عرض کر رہا ہوں. سب کے گھر میں موت ہوتی ہے. بولو بھائی. سب کے یہاں مرتے ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے کیا کرتے ہو؟ اس کو چادر اڑا دیتے ہو. بولو بھائی. محلے والے آئیں گے، خاندان والے آئیں گے، کنبے والے آئیں گے، جان پہچان والے آئیں گے. آئیے بولو بھائی. گھر میں لے گئے، چادر ہٹائی، چھوڑ گئے مجھے. بولو بھائی. آپ رو رہے ہو، ابا چھوڑ گئے. آنے والا آیا، ان نے چادر جب ہٹی، چہرہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. بولو بھائی. کلمہ شریف پڑھا. کسی نے کہا اس سے السلام علیکم. بولو بھائی. یہ صبح سے شام تک رشتہ دار آتے رہے، محلے والے آتے رہے، خاندان والے آتے رہے، ملنے جلنے والے آتے رہے. کسی نے کہا اس سے السلام علیکم؟ کیوں نہیں کہا؟ وجہ بتاؤ. مردہ ہے. کیوں نہیں کہا؟ مردہ ہے. نلا دلا کے کپڑے پہنا کے تیار کر دیا، گھر سے باہر لے آئے، لاؤ بھائی دیکھ لو، آخری دیدار کر لو بھائی. منہ کھول دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑا نور برس دیا. بولو بھائی. کوئی یہ نہیں کہتا السلام علیکم. کیوں؟ کیوں؟ مردہ ہے.
نماز جنازہ ہو گئی، قبرستان لے گئے، کچھ دیر تھی، کچھ لوگ آ گئے نئے جو دیر سے پہنچے، لو آپ دیدار کر لو بھائی، چلو۔ ایسا بھی مشہور ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دیدار نہیں کرانا چاہیے، غلط ہے۔ قبر کے اندر بھی دیدار ہو سکتا ہے پٹاؤ دینے سے پہلے، بلکہ مٹی دینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پٹاؤ بھی دے دیا ہے اور کوئی آ گیا تو ایک تختہ ہٹا کے آپ دیدار کرا سکتے ہیں، 2 تختے ہٹا کے دیدار کرا سکتے ہیں۔ مٹی دینے کے بعد حکم بدل جائے گا، مٹی دینے سے پہلے دیدار ہو سکتا ہے۔ یہاں تک مردے کو قبر میں اتارنے والے اتر گئے، تختہ دے دیا، ایک رہ گیا تختہ، بولو بھائی اب تو بند ہونا ہے۔ کوئی سلام کرتا ہے، وہ جو آخری تختہ دے دیا وہ کہتا ہے لیتا جا آخری سلام، بولو بھائی نہیں، کیوں؟ بولو، مردہ ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 لب مٹی ڈال دی، قبر تیار ہو گئی، فاتحہ پڑھ دی، کہتا میاں جی اب جا رہے ہیں، السلام علیکم۔ بولو بھائی کوئی سلام کرتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ بولو، مردہ ہے۔ 40 قدم چل دیے، قبرستان کے باہر آ گئے، اب پھر لوٹ کے پہنچ گئے۔ اب کیا کہتا ہے اسلام؟ السلام علیکم، السلام علیکم یا آل القبور۔ یہ اب سلام کیوں شروع ہوا؟ بتاؤ، ارے بولو، سب بولو زندہ ہے۔ وہ جتنی دیر ہماری انجمن میں تھا مردہ تھا، اب جب آپ دفن کر کے چلے اور 40 قدم کا عرصہ گزر گیا، منکر نکیر قبر میں آ گئے، اب تو قیامت تک زندگی ہی زندگی ہے، سب بولو سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا، یا رسول اللہ المدد، پتہ کیا چلا کہ یہ اتنی ہی دیر مردہ تھا جتنی دیر تمہارے ہاتھوں میں تھا، تمہاری انجمن میں تھا، اب یہ زندہ ہو گیا، اب اس کے پاس آؤ تو سلام کرو، اب اس کے پاس آؤ تو سلام کرو۔ دن میں 10 بار قبر کے پاس سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا پتہ چلا کہ قبر جو ہے یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کا برزخی مکان ہے، اور اسے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ ظالم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اندر کی تو ویسے بھی نہیں ہے، اندر تو ویسے ہی ڈبہ کو بولا ہے۔ اوپر کی آنکھوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو وہاں دیکھا تھا قبرستان میں بتیری گڑی شلی ہڈی نکلی تھی، یہ اوپر والی کا فیصلہ سنا رہا ہے، اندر کی تو گئی تھی۔ دیکھو کاندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں، بولو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، روز نامچہ ان کے پاس ہے، قلم دوات ہے۔ ایک شخص آیا آپ کا دوست اور آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مار کے بولا بھائی خیریت ہے؟ تیسرا بولا فرشتوں کی پٹائی ہو گئی۔ ہوئی؟ فرشتوں کی پٹائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ آپ کا مارنا ظاہر ہے اور فرشتوں کا یہاں رہنا باطن ہے۔ ظاہر کا حکم الگ ہے، باطن کا حکم الگ ہے۔
ارے قبر مومن کا برزخی مکان ہے، اس کا ظاہر کا حکم الگ ہے، باطن کا حکم الگ ہے۔ تو نے مٹی کا ڈھیر کیسے کہا؟ تو یاد رکھو ہر مومن اپنی قبر میں زندہ ہے۔ الگ سلگ کیسی پھر؟ بولو بھائی، قبر پہ پاؤں رکھنے سے مردے کو تکلیف ہوتی، کیا مطلب؟ بولو، یہ ساری حدیثیں یہی تو بتا رہی ہیں کہ مومن کی قبر مومن کا آخری مکان ہے، آخری قیام گاہ ہے۔ پھر رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری فوجبت له شفاعتی، سب بولو سبحان اللہ۔ سرکار ابرقرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے جب قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں تو مٹی کے ڈھیر کو دیکھنے کے بعد شفاعت کیسے واجب ہوئی؟ اور یہ تو یہ بھی کہتے ہیں نمبر 2 والے بھی کہ وہاں جا کے پڑھنا جائز ہے سلام، وہاں کیوں جائز ہو گیا؟ مٹی کا ڈھیر تو وہاں بھی ہے۔ یاد رکھو، تو میں آپ کو تفسیری روایت سنانا چاہ رہا ہوں کہ تفسیر میں کیا روایت آئی ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں جو میں نے جس پر تقریر کی ہے، وہ روایت سن لو بس، وہی سی پر تقریر بھی اینڈ ہوگی اور آپ کو بھی حاصل تقریر ملے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ بھئی آج کے زمانے میں تو ایسی پوزیشن ہے، آدمی مرتا بعد میں ہے، خبر پہلے مل جاتی ہے۔ بولو بھائی، ہاں مرتا بعد میں ہے، خبر پہلے۔ جے پرکاش نارائن ایک لیڈر تھا ہندوستان میں، اس سے مرنے کی خبر مرنے سے پہلے آ گئی ریڈیو پہ، بعد میں معلوم ہوا ابھی نہیں مرا، زندہ۔ تو آج کل تو اتنا ایڈوانس ہے معاملہ کہ مرنا بعد کو خبر پہلے، لیکن صدیوں پہلے کی بات ہے۔ خبر کیسے ہوتی تھی؟ کوئی آدمی پہنچ گیا، قافلہ پہنچ گیا، اس سے لوگ ملے، بھئی تم کہاں سے آئے ہو؟ بولے ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، وہاں کے حالات تو کچھ سنو۔ بولے فلاں مر گیا، فلاں نکل گیا، فلاں ٹہل گیا، فلاں کیا بچہ پیدا ہو گیا، فلاں کی بیاہ، سال 2 سال 10 سال کے بعد پتہ چلتا تھا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ظاہر سے پردہ فرمایا، جی لگائیں، ایک صحابی گاؤں میں رہتے تھے، کھیڑے میں رہتے تھے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ جب وہ گاؤں سے شہر میں آئے اور آئے بارگاہ رسول میں حاضری کے پروگرام سے، ان سے ایک ایسا کام سرزد ہو گیا جو نہیں ہونا تھا۔ دیکھو یہ ہے احتیاط کی زبان۔ یہاں پہ آ کر آدمی اچھے جملے نہیں استعمال کر پاتا، بڑوں کی بارگاہ کا ادب ضروری ہے۔ میں نہیں کہوں گا ان سے گناہ ہو گیا، ان سے پاپ ہو گیا، کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ بڑوں کی بارگاہ میں ایسا جملہ نہیں بولا جاتا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے کہی نہیں جاتی ہیں۔ بولو بھائی، بیٹے کی شادی کرتے ہو، بولو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنے کی بات نہیں ہے، بس اس کے لیے خوبصورت الفاظ تو آپ بول سکتے ہو، ہاں میرے بچے کو اللہ نے زندگی کی بہاریں عطا فرمائی، ارے بولو، لیکن وہ بات نہیں کہو گے جو کہنے کی ہے۔ بولو، تو بعض باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہیں گے صحابی سے گناہ ہوا، ہم نہیں کہیں گے صحابی سے پاپ ہوا، نہ، ان صحابی سے وہ کام ہو گیا جو نہیں ہونا تھا۔ ہاں ہم چھوٹے ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے پاس ادب ہے۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے۔
وہ لوگ گمراہ ہیں جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ چچا تاؤ کا جھگڑا ہے، بولو بھائی چچا بھیا اللہ کے واسطے آپ بھی ادھر کو ہو جاؤ، تایا جات آپ بھی ادھر کو ہو جاؤ، یہ نہیں ہوئے چچا کی حمایت میں کھڑے ہوتا تایا کو گالی بکنے کے لیے، یہ تایا کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ چچا کو گالی بکنے کے لیے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم ان کے بھی اولاد ہو ان کی بھی اولاد ہو۔ تو ہم سیدنا مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا کے بھی غلام ہیں، بولو بھائی سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی غلام ہیں۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے۔ تاؤ چچا کا جھگڑا وہ جانے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا حدیث سے ثابت ہے، سنیو یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ کا صحابی ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے، اور ان کے خلاف جتنے بھی الزام ہیں وہ سب تاریخی ہیں، اور جب حدیث کے مقابلے میں تاریخ ہوگی تو تاریخ کو رد کیا جائے گا، حدیث پاک کو سینے سے لگایا جائے گا۔ یہ ایک ٹیپ کا بند یاد رکھنا بالکل جواب، حضرت امیر معاویہ کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا۔ بیٹا گندا نکل گیا پلید ہے، وہ ہمارے نزدیک بے ایمان ہے، ہم یزید پلید کو کافر جانتے ہیں، لیکن بیٹے کے گندا نکلنے سے پسر نوح با بداں بے نشست خاندان نبوتش گم کر، حضرت نوح کا بیٹا گندا نکل گیا، حضرت نوح اللہ کے نبی ہیں، یزید پلید نکل گیا، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ربانی، احادیث کریمہ سے ان کی عظمت ظاہر و ثابت۔ تو میں یس کر رہا ہوں جی لگا، تو گاؤں میں صحابی رہتے تھے، ان سے ایک ایسا کام ہو گیا جو نہیں ہونا تھا، تو وہیں سے پروگرام بنا لیا کہ چلو اللہ نے تو فرمایا ہے کوئی ایسا کام ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے تو دربار رسول میں پہنچ کر اللہ سے معافی مانگیں، رسول پاک سے سفارش کر دیں گے، کام بن جائے گا۔ چلو جو ہی مدینہ شریف حاضر ہوئے، معلوم ہوا کہ رسول پاک نے عالم ظاہر سے پردہ فرما دیا۔ دیکھو یہ جملے ہیں ادب و احترام کے، ان جملوں پہ نظر رکھنا، بد عقیدہ ہوتا رسول اللہ مر گئے، ایسا بھیانک انداز ہوگا اس کا، نہیں، عالم ظاہر سے پردہ فرما چکی تھی۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہی کہ رسول پاک نے پردہ فرما دیا ہے، بس وہیں سے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آستانہ رسول پر حاضر ہوئے، قبر رسول کے قریب حاضر ہوئے، اور رسول پاک کے قبر انور کے قریب کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگے، اور کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سنیو ناز کرو اپنی قسمت پر، قبر کے پاس پہنچ کر اللہ والے کو پکارنا، آواز دینا، یہ ہمارا ہی نہیں صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اور ہمارا طریقہ اسی لیے ہے کہ صحابہ کا طریقہ۔ قبر رسول پر حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ خاک اپنے سر پر انڈیل رہے ہیں، خاک آلود سر مبارک ہے، ریشے مبارک ہے، کپڑے گردآلود ہیں، یا رسول اللہ آپ نے خدا کا پیغام سنایا تھا کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو خلاف شان ہے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور خدا سے معافی مانگی جائے، آپ سے بارش فرما دیں تو کام چل جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھ سے بھی ایک ایسا ہی کام ہو گیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے پردہ فرما لیا ہے، تو میں آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا سے معافی مانگ رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ خدا کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیں۔ سب بولو سبحان اللہ، سنیو اپنے عقیدے کے لیے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کی تفسیر میں موجود ہے، صحابی رسول کا کردار موجود ہے، نبی پاک کا فیصلہ موجود ہے۔ جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، خدا سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ بھی میری سفارش فرما دیں، تو قبر انور سے جواب آتا ہے اے میرے غلام،
اے میرے امتی، اے میرے دیوانے، میں نے خدا کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش بھی فرما دی ہے، اور خدا نے تیرے حق میں میری سفارش کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، یہ روایت میں نے اس لیے سنائی، میں چلا جاؤں گا، لوگ آپ کو یہ بتائیں گے ارے بھائی وہ تو حضور کی زندگی سے متعلق بات تھی، ظاہری زندگی سے، تو قبر کا مسئلہ تھوڑی تھا، وہ مولانا غلط سمجھا گئے۔ نہیں، یاد رکھو، قرآن کا یہ قانون رسول کی زندگی تک کے لیے نہیں ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ اب مجھ سے پوچھتے ہو قسم خدا کی، ارے یہ قانون تو قیامت میں بھی چلے گا۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، عقیدہ اس کو کہتے ہیں، سب بولو سبحان اللہ، عقیدہ اس کو کہتے ہیں، حضور داور محشر عقیدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، وایتی اولیاء اللہ کے بارے میں، اہل اللہ کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے پرہیز کریں۔ نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ، روزہ نہ رکھنا، میرا مال مارنا یہ بھی گناہ، یہ سارے گناہ، لاٹری یہ بھی گناہ، سٹا یہ بھی گناہ، سارے گناہ ہیں، ان سے بچو۔ اور ہو گئے ہیں تو پھر روٹ ہے دربار رسول میں حاضری دو۔ اب ہر آدمی تو نہیں جائے گا مدینہ شریف، بولو بھائی کیسے عمل ہوگا، کیا ہوگا؟ شعر سنیں، انوار محمد کا، یہ میرا مطلب ہے، انوار محمد کا انمول خزینہ ہے۔ بھائی جتنی تڑپ کے ساتھ سبحان اللہ ہونی تھی نہیں ہوئی۔ انوار محمد کا انمول خزینہ اور دل میں مدینہ ہے۔ اے غریبوں، اگر تمہارے پاس زیادہ سفر نہیں ہے، اگر تمہارے پاس دولت و ثروت نہیں ہے، اگر تم پلین کا ٹکٹ نہیں لے سکتے ہو، تو تمہارا سینہ بھی تو مدینہ ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہاں نہیں جا۔ اب یہ بھی گھر سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بھی اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں۔ سیدنا حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب احیاء العلوم شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نمازی، جب تو نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کا آخر ہو رہا ہو، التحیات للہ والصلوات، آپ کو اپنا کوئی ججمنٹ نہیں سناؤں گا، آپ تو ان کا ججمنٹ سنو کہ جن کو اللہ نے دل کی روشن آنکھیں عطا فرمائی ہیں، جن کی بلا اے نماز پڑھنے والے، جب تو یہاں تک آ گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب سلام پڑھنا ہے، بولو بھائی کس عقیدے سے پڑھے گا؟ رسول اللہ تو مدینہ شریف میں ہے، کس نیت سے پڑھے گا؟ رسول اللہ۔ ہاں، یہ بدعقیدہ لوگ رسول اللہ کا لام ایسا کولیا بھر کے نکالیں گے، رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم پورا کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
سنو، سلام پڑھنا ہے نماز میں، نماز کی بات ہو رہی ہے، آگے نیت کیا کی تھی؟ واسطے اللہ کے، یا کیا قبلہ ہو رہا ہو؟ یہ پتہ یہ چلا یہ بدعقیدہ بول رہا ہے، یہ قبلہ نہیں ہے، ارے یہی روح نماز ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں نماز پڑھنے والے، جب تو اس مقام پر پہنچے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے عقیدے میں جولانیت پیدا کر، تجدید عقیدہ کر، کیا؟ احضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشخصہ الکریم ثم قل السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو یہ ایمان والوں کی نماز ہے، کرنے کی نہیں ہے۔ سلام بعد میں پڑھنا، سلام بعد میں۔ احضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنے دل میں آمنہ کے لال کو جلوہ گر جان، تو میرے نبی میرے دل میں ہیں، تو بولو سبحان اللہ، کہ سینے میں میرے دل ہے اور دل میں مدینہ ہے۔ ہاں پہلے اس منزل میں احضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نماز پڑھنے والے، نماز میں نبی پر سلام بھیجنے والے، رسول اللہ کے مر کر مٹی میں ملنے کا عقیدہ نہیں چلے گا۔ لے جا اٹھا کے ٹوکری اپنی نماز کا، لے جائے ستو کی پوٹلی کے ساتھ نماز کی پوٹلی بھی اٹھا کے، نبی کو مردہ بتا رہا ہے، مٹی میں مر کے مل گئے، نبی سے بدعقیدگی رکھتا ہے۔ دیکھو بھائی، ایک رسول اللہ، ہزاروں جگہ محفل میلاد ہوتی ہے، ایک بولو ایک رسول اللہ حیدرآباد آئیں گے، بنگلور آئیں گے، کرناٹک آئیں گے، بامبے آئیں گے، کلکتہ آئیں گے، اور ابھی تو پاکستان بھی باقی ہے، ہر جگہ جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ کیا اللہ، ایک رسول اللہ ہر جگہ کیسے؟ ہوائی جہاز سے بھی اگر چلیں گے بولو بھائی، تو سب جگہ ایک رات میں کیسے پہنچ جائے؟ 1 میں لاکھوں محفلیں ہوتی میلاد شریف، کتنا اونچا! ارے عقل کے دیوالی ہے بالکل، جب ایمان گیا تو عقل گئی۔ بولو بھائی، صبح دن نکلے گا، ارے بولو، سورج نکلے گا، 12 بجیں گے، ٹھیک بجیں گے، کل دوپہر کو 12 بجے آپ سب لوگ اوپر کو دیکھنا، اپنے اپنے گھر میں سے کھڑے ہوں گے، سورج کہاں ہوگا؟ سر پر، سب کے گھر پہ۔ بولو بھائی، بنگلور والوں کے کہاں ہوگا؟ سب کے گھر پہ۔ بمبئی کا کہاں ہوگا؟ سب کے گھر پہ۔ یا اللہ، ان وہابیوں کے پاس اتنی بھی کھوپڑی نہیں ہے۔ ایک سورج ایک وقت میں، امبر پیٹ والے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کے اوپر، آکاش نگر والے ہمارے گھر کے اوپر، محمد الہین والے ہمارے گھر کے اوپر۔ ایک سورج ایک وقت میں ہر گھر کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور یہ سورج بھی صدقہ ہے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچو تو، ایک رسول میں ہوتا مسجد میں نہیں دکھائی دو گے۔ بولو بھائی، تو تم نے اپنے اوپر رسول پاک کو قیاس کر لیا؟ ارے بولو، اور روح قبض کرنے والے کتنے فرشتے ہیں؟ اجی نہیں صاحب، 75 کروڑ ہیں۔ ارے بولو کتنے ہیں؟ ایک، تو ایک فرشتہ ایک لمحے میں لاکھوں انسانوں کی جان نکالے گا۔
ایک فرشتہ تو لاکھوں جگہ مصطفیٰ سے بنا، چاند نور مصطفیٰ سے بنا ہے، فرشتہ نور مصطفیٰ سے بنا ہے۔ جب ایک فرشتہ ایک لمحے میں لاکھوں جگہ پہنچ کر روح نکالنے کا پورا کاروبار کر سکتا ہے، جب صدقوں کا یہ حال ہے تو اصل کا عالم کیا ہوگا؟ کی ذات بنی۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا، آپ کو تو آ رہا مزہ، کیونکہ میں تو لگا رہا ہوں۔ اگر میں بھی ٹھنڈی تقریر کرتا تو سر گزارا ہوتے بیٹھے۔ تو بھائی جب میں محنت کر رہا ہوں تو آپ بھی محنت کرو۔ بولو بھائی میں محنت کر رہا ہوں، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ بھی تھوڑی محنت کرو نا، مجھے بھی تو مزہ آئے۔ خدا کے نور سے میرے نبی کی ذات بنی۔ کچھ تو خیال آیا آپ کو؟ مطلب سنا رہا ہوں میں آپ کو، بڑی برجستگی ہے مسئلے میں۔ ہاں میری کتانی ایسا لگتا ہے بھول جاتے ہو اور دیر میں یاد آتا ہے۔ خدا کے نور سے میرے نبی کی ذات بنی، پھر ان کے نور سے یہ ساتھ ہو جائے۔ نہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں تو حیدرآباد آتا ہی رہتا ہوں اور آتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ میں یہاں صرف مقرر کی حیثیت سے تو آتا نہیں ہوں، میرا حلقہ ارادت ہے، ہزاروں میرے یہاں مرید ہیں، میرے 2 خلیفہ یہاں موجود ہیں، خانقاہیں میری 2 موجود ہیں، تو میرا بھی آنا رہے گا ہی، آپ مجھے سنتے ہی رہیں کرو۔ روٹی کا مسئلہ نہ ہے بھائی، میں کسی کے حصے پر ہاتھ نہیں ماننا چاہتا۔ انشاءاللہ بیان میں دوار بھی کروں گا تو سنتے رہو گے، اب میں کیا زندگی بھر سناتا رہوں گا تو سنتے ہی رہو گے، یہ تو نبی کی بات ہے۔ بولو بھائی آج تو ہمارے دھرم کا کریا کرم ہوگی تو وہ بھی وہی ہوگی۔ چلو خیر، اس لیے تو حضرت امام غزالی سے بات پوری کر دوں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی خیال رسول نہیں، ان کی بزرگ ذات کو دل میں حاضر جان کہ میرے نبی کی ذات گرامی میرے دل میں جلوہ افروز ہے۔ ثم قل، اس مضبوط عقیدے کے ساتھ پھر کہہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پیش کریں اور سب مل کر سارے غلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے نبی پر درود اور لاکھوں سلام۔ کل انبیاء کے وہ ہیں امام، کل انبیاء کے وہ ہیں امام، سارے ملائک ان کے غلام، سارے ملائک ان کے غلام، ان کا ہے جاری جگ میں نظام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے نبی پر ہر صبح و شام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ تجھ سے غلام کتنے قدیری، تجھ سے غلام با اہتمام اور با احترام، با اہتمام اور با احترام، پڑھتے ہیں مل کر کر کے قیام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام
یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک اے آقا صدقہ صدیق اکبر صدقہ فاروق اطہر سرور یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا شفیعنا عند اللہ. دعا سے پہلے چند اعلانات. ایک اعلان تو یہ ہے کہ یہ فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ 97 کتابوں کا مصنف ہے، 1500 نعتیں اور منقبتیں لکھ چکا ہے، چھپ چکی ہیں، اخبار کا ایڈیٹر ہے، پورے ملک میں میرا اخبار فری جاتا ہے. ندائے اہل سنت ویکلی مراد آباد شریف، حیدرآباد بھی آتا ہے، بنگلور بھی آتا ہے، پورے ہندوستان میں جاتا ہے فری. دارالعلوم کا میں بانی بھی ہوں، شیخ الحدیث بھی ہوں، دارالفتہ بھی میری پاس مفتی بھی ہوں. 105 بیگھہ زمین میں نے خریدی ہے، یونیورسٹی بنانے کا پروگرام ہے. ابھی میں نے 2.5 سال مسلسل دن و رات محنت کر کے قرآن کریم کا ترجمہ اردو ہندی اور تفسیر لکھی ہے، جو 1 مہینے کے بعد پریس پہنچ چکی، 1 مہینے کے بعد منظر عام پر آ جائے گی. ابھی میرے ساتھ میری 3 کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے اصلاحی نصاب، یہ 1000 صفحات سے زیادہ پر، بہترین آف سیٹ کی طباعت، بہترین کاغذ، بہترین جلد، پلاسٹک کور، رمضان شریف کے فضائل، اعتکاف کے فضائل، نفلی روزوں کے فضائل، نماز کے فضائل، حج کے. ایسی کتاب ہے جس گھر میں پڑھ کے سنائی جائے گی اس گھر کے سارے لوگ نمازی ہو جائیں گے. جس ماحول میں آپ پڑھ کے سنائیں گے سارے لوگ نمازی اور روزے دار ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. اور جب فضائل حج پڑھو گے تو قسم خدا کی دل میں یہ امنگ کروٹیں لینے لگے گی کہ مدینے اڑ کے جا پہنچوں اگر اللہ پڑھ دیتے. یہ میری کتاب ہے اصلاحی نصاب، ایک دم میٹھی، ایک دم ایسا جس ماحول میں پہنچ جائے، اصلاح کا بہترین کام کرے. اصلاحی جماعت میں نے قائم کی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی آ جائے گی. اب وہ اس کے لیے میں نے یہ نصاب لکھا ہے، لکھے ہوئے بھی مجھے 20-25 سال ہو گئے تھے، لہذا یہ میرے ساتھ ہے. اس کا ہدیہ 200 روپے ہے. آپ کسی بک سیلر سے معلوم کر کے دیکھیے گا یہ کتاب کتنے کی ہونی چاہیے. لیکن میرا ایک مشن ہے، میرا اپنا ایک پروگرام ہے. یہ اتنی موٹی کتاب، 1000 صفحات سے زیادہ کی کتاب، مجلد کتاب، آف سیٹ پہ چھپی کتاب، بہترین کاغذ، ہدیہ صرف 100 روپے آپ کے گھر لے کے آیا ہوں. آنے میں بھی تو خرچہ ہوتا ہے کتاب کے. میں پلین سے آیا ہوں اور کتابیں میری پلین سے نہیں آئی ہیں، ظاہر بات ہے دوسرے راستے جائے خرچے کے بغیر تھوڑے اڑ کے تھوڑے آ گئی ہوں. ان سب کے باوجود 100 روپے اس کا ہدیہ ہے، یعنی واجبی قیمت جسے کہتی ہے، جو میرا خرچہ آیا ہو اس سے بھی کم نہیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ گھر گھر میں میری یہ کتاب ہو. تو آپ اس کتاب کو لیں، اپنی مسجد میں پڑھ کے سنائیں، محفل میلاد میں پڑھ کے سنائیں، اپنے ماحول میں پڑھ کے بھی دیتے رہیں. دوسری میری نعت شریف کی کتاب ہے یا حبیب. پہلی کتاب ہے یا نبی، اس میں 450 سے زیادہ نعتیں ہیں. دوسری کتاب ہے یا حبیب، جس میں 550 سے زیادہ ہیں. تیسری ہے یا رسول، اس میں بھی 500 سے زیادہ ہیں. سر دست میرے پاس یا حبیب ہے، اس میں 550 سے زیادہ نعتیں ہیں، 550 سے زیادہ صفحات پر ہے. اس کا ہدیہ میں چاہتا تو 400 روپے بھی رکھ لیتا، 500 روپے بھی رکھ لیتا، لیکن اس کا ہدیہ صرف 100 روپے ہے.
اور اسٹیج پہ لے کے آیا ہوں تو بجائے 125 کرنے کے 50 روپے ہیں. مجھ جیسا سیدھا مولانا نہیں ملے گا. تو یہ 50 روپے کی نعت شریف کی کتاب ہے جس میں 550 نعتیں اور منقبتیں، سرکار غوث پاک کی منقبتیں، غریب نواز کی منقبتیں، مدار پاک کی آپ پڑھیے انشاءاللہ روح تازہ ہو جائے گی. یہ اور ایک کتاب ہے میرے ساتھ میں، نماز قدیری. مشیر قدیری جہاں بھی ہوں جا کے نماز قدیری کمرے میں چلے آئیں، شاید وہ نہیں لا سکے، جلدی اٹھا رہا. نماز قدیری، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اذان اور اذان کا طریقہ، نماز اور نماز کا طریقہ، نماز جنازہ، پورا قل شریف، درود شریف، ایصال ثواب کا طریقہ. یہ میری کتاب نماز قدیری میں ہے. اس کا ہدیہ صرف 5 روپے. اسکول قائم ہے. اس مدرسے اور اسکول میں دینیات کی تعلیم تو ہے ہی ہے، نام کو دینیات سبھی لیتے ہیں، لیکن سنیت کی تعلیم. یہ تو ایسا لفظ ہے دینیات کا کہ قادیانی بھی یہی کہتا ہے. دینیات کی تعلیم، سنیت کی تعلیم، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، سنیت کی تعلیم. مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک حسنی یا رسول اللہ. یا اللہ اپنے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس محفل پاک کو قبول و منظور فرما. اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، اقوال صادقہ کی توفیق عطا فرما. قبول بالا فرما. یا اللہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بول بالا فرما. یا اللہ مشرب بزرگان دین کا بول بالا فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، عزت دارین عطا فرما، دولت کونین عطا فرما. یا اللہ جو بہن بھائی بیمار ہوں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو بہن بھائی مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما. یا اللہ جو بہن بھائی ہم میں اپنے دلوں میں دینی اور جائز مرادیں رکھتے ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ جن حضرات نے اس جلسے میں دامے، درمے، سخنے، قدمے اچھا حصہ لیا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اپنے محبوب کی کالی کملی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ اپنے محبوب کی کالی کالی زلفوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہماری تجارتوں میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ ہماری ملازمتوں میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ شیخ عبدالرشید اور یوسف النساء صاحبہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں سرخروئی عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اس محلے میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ اس شہر میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ اس ملک میں خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ مسلمانان عالم کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ کفار و مشرکین کو مغلوب فرما. یا اللہ یہود و نصارہ کو مغلوب فرما. یا اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. اب جن حضرات کو کتابیں لینی ہوں اسٹیج کے قریبان آئیے.